نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعا کرتے ہیں، ان کے صلوات بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں اور تعبیر سکھا دیں، یعنی کہ ہم سمجھ سکیں اس کی ایکسپلینیشن کہ کوئی جو وجہ ہے کہ ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں اس کی حکمت ہم سمجھ سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دیں، یعنی کہ میں کھل کے اپنی بات سامنے لا سکوں، میں وہ فہم عطا ہو جائے، اور میرا کام کو مجھ پہ آسان کر دیں، جو یہ کام میں کرنے لگی ہوں یہ میرے لیے آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیں، کہ یعنی کہ جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکوں، ایکسپلین کر سکوں، تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ ہجر الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی تھی، اس کے کیے ایکشنز جو ہمارے 3 لاسٹ کلاس کے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جنس پرستی حرام ہے، اس کے اوپر ہم نے تیسری دفعہ تھی جو لاسٹ کلاس میں بات کی ہے، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ تباہ ہو گئے۔ ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی پچھلی کلاس کے اندر، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو لیسن نمبر 61 میں بھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب لیسن اس کا اپلوڈ ہو جائے گا تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے 7 بڑی بلیسڈ آیتیں تمہیں دی ہیں، اور بہت سے مفسرین کا اس پہ قیاس ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں گائیڈنس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، ہم پریشان ہیں، ہم کسی شک میں ہیں، ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لیں۔ بڑی مکمل آیتیں ہیں اور بڑی بابرکت آیتیں ہیں۔ اس میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، انسان یہ چیز اکنالج کرے کہ ہم آپ کی مدد ہمیں چاہیے، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور پھر ہم گائیڈنس مانگے کہ ہمیں کون سے لوگوں کی گائیڈنس عطا کی جائے اور کن لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھا جائے جن کے اوپر عذاب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پر بھی لوگوں کو حق بات بتانے پر تنقید کی جاتی ہے، پھر وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا۔ جب آپ لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں اور آگے سے لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا کچھ برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، تو ہمیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں، یہاں تک کہ یقینی شے یعنی کہ ڈیتھ واقعہ پذیر ہو جائے۔ آج کا ہمارا سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ سورہ نحل۔ اس کے تعارف میں نحل جو ہے یہ بی کو کہتے ہیں، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، شہد بنانے والی مکھی کو۔ تو آگے جا کر اس سورت کے اندر جو ہے شہد کی مکھی کا ذکر آئے گا، تو اس کے اوپر اس سورت کا نام لکھا گیا ہے۔ اس کا جو نزول کا ٹائم ہے، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور کچھ کے نزدیک اس کی کچھ آیتیں جو آخر کی آیتیں ہیں وہ مدنی دور کی ہیں، اس کے اندر مختلف آراء ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے بارے میں جب انشاءاللہ ہم سورہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ جب اس کے اندر جو مشرکین مکہ ہیں ان کو، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ یہ شریک ہیں، تو ان کو یہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ یہ اس سورت کو سورہ انعام بھی کہتے ہیں، کیونکہ انعام بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نعمتوں کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آج بھی ہم پڑھیں گے، تو ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ہماری جو آیتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت ساری نعمتوں کا اس میں کے اندر تذکرہ آئے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے،
بس تم جلدی مت مچاؤ، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ والی جو بیٹے آیتیں ہیں، ان کے بارے میں جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو یہ وہی والا مقام ہے جب کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور حق کے ساتھ فیصلے کرو، یہ ساری باتیں جب ان کے سامنے رکھی گئی تو ان سے کہا یہ گیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب چونکہ ایک عرصہ گزر چکا ہے، یہ وہ والا دور تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ بہت سے مسلمان مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے تنگ آ کے حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لے آؤ عذاب، جو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو تو لے آؤ۔ تو اس پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، یعنی کہ قریب ہے وہ وقت، بس تم جلدی مت مچاؤ اور مت مچاؤ، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو وقت آن پہنچا ہے اس کی جلدی نہ مچائی جائے، کیونکہ یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کی مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ یہ جب کہیں گے تو عذاب بھیج دیا جائے گا، یا جب یہ رکے رہیں گے تو ان پہ عذاب نہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہ ان کی مرضی کے اوپر نہیں ہے، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، بس تم جلدی مت مچاؤ، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، یعنی کہ اپنے بندے میں سے جس پہ چاہتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چوز کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو، یعنی کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی کہ بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں۔ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کی بوند سے۔ جب تفسیر میں پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سپرم کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق کیا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، آپ میں سے جو بھی اسپیشلی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سپرم اور ایگ کے ملاپ سے ایک تخلیق شروع ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کی بوند سے، پھر یکا یک وہ بن گیا کھلا جھگڑالو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ہمارا سٹارٹ بتایا ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، بڑی جو 6 سٹیپس تھے کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر گارے سے، مطلب پانی جیسے ایڈ ہو جاتا ہے تو گارا بنا، پھر اس میں لیس آ گئی، پھر وہ بدبودار ہو گیا، پھر وہ جو ہے جو آدم کی تخلیق تھی، اور پھر وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی، اور پھر اس کی پیدائش ہوئی۔ اس پیدائش کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ گندے پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے۔ اور مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا، انسان کو اس کی اوقات یاد کرا رہے ہیں کہ تم ہو کیا، تم آئے کہاں سے ہو، تم ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور یکا یک وہ بن گیا کھلا جھگڑالو۔ یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ان کو اس ذات نے جس نے بنایا ہے اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، جو جب وہ اس پیغام بھیج رہے ہیں اپنے رسولوں کے تھرو، جب قرآن اترا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز کرو اور ایک خدا ہے تمہارے بنانے، اس کے بارے میں جھگڑ ہے۔ تمہاری ہے کیا اوقات، تم آئے کہاں سے ہو، تمہاری تخلیق ہے گندے پانی کی بوند سے، اللہ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ان کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف اب اشارہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، یعنی کہ جو ان کی کھال ہے ان سے ہمارے لیے جو کپڑے بنتے ہیں، اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، دودھ بھی دھوتے ہیں
اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کو بھی مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ان کے انٹرنل آرگنس کو بھی مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پوری کی پوری جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو چوپایوں کی ہے، یعنی کہ جتنی بھی کیٹلز جو فارم اینیملز اس میں آتے ہیں، اس میں مختلف طرح کے فائدے ہیں انسانوں کے لیے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے ان میں بڑی خوبصورتی ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو. یعنی کہ جب آپ یہ ایک فارم اینیملز کا دیکھتے ہیں، اتنی خوبصورتی ہے اس میں، جب چرا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا شام کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا صبح کے وقت جب ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈی بریز چل رہی ہے، ایک پورا ماحول اللہ سبحانہ تعالیٰ پینٹ کر کے دے رہے ہیں ہمیں. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے ہوتے، مگر جان توڑ کر، یعنی کہ مشکل سے اپنا سامان وہاں لے کے جاتے اگر یہ چوپائے وہاں نہیں ہوتے. تمہارا رب شفقت فرمانے والا مہربان ہے. کتنی مشکل ہوتی انسان کو، اگر اس دور میں بھی دیکھیں، ایون آج بھی جو گاؤں کے علاقے ہیں یا ایسے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ ان جانوروں کو استعمال کرتے ہیں اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، جو کہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. جو پہاڑوں پہ جا کے رہتے ہیں لوگ اور اپنا سامان روز مرہ کی بنیاد پہ اوپر لے کے جا رہے ہیں، نیچے لے کے آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ وہ ایک اتنا اسٹرانگ اینیمل جو کہ اتنا بھاری سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے آرام سے، وہ آپ کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کنٹرول کر رہے ہیں اسے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ اینیمل نہ آپ کے قابو آئے تو کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اسی طرح پیدا کیے گھوڑے اور خچر، یعنی اور گدھے، کہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ہے ان میں زینت بھی، اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. ایک خوبصورتی بھی ہے ان گھوڑوں کے اندر، ان خچروں جو اینیملز ہیں اس طرح کے، اور ان سے کام بھی لیا جاتا ہے، سواری بھی کی جاتی ہے، اور ایک شان ہوتی ہے انسان کی اس کے اوپر سواری کرنا. ایون آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو گاڑیاں ہیں ان کو ہارس پاورز میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا. کسی گاڑی کی اگر اس کی اسٹرینتھ اور اسپیڈ دیکھنی ہو تو اسے ہارس پاورز کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آج بھی ایک شان کی چیز ہے انسان کے لیے. اور ایسی چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے. ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بھی تو بتا رہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ قیامت تک کے لیے ہے، اس وقت کے لیے جو دور کے لیے جن سے یہ بات کی جا رہی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی کہ آج کی جو گاڑیاں ہیں، آج کی جو سواریاں ہیں، قیامت تک کے لیے ٹرینز ہیں، کارز ہیں، بسز ہیں، پلینز ہیں، کیا کچھ سواری کے لیے آج نہیں بن گیا ہے. اور ہمارے علم میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ آگے قیامت میں آنے والی ہیں، قیامت تک جو بنیں گی انسان کی سواری کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتی تو ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اللہ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے، اور ان میں کچھ ٹیڑھ بھی نہیں، کچھ ٹیڑھ بھی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ایک سیدھا راستہ ہے. یہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھ لیا تھا، اور لوگوں نے اس میں ٹیڑھے پگڈنڈیاں بھی نکالنی ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، سب کے دل پلٹ دیتے اور سب لوگ ہدایت پہ آ جاتے. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم سے آسمان کر دیا؟ جی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوائس دی نا کہ ہمارے تک پیغام پہنچا دیا، اور پھر اب انسان کے حق میں ہے کہ وہ رائٹ چوز کرتا ہے یا غلط. پھر ٹیسٹ نہیں ہوتا نا کوئی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر سب کچھ ہم سب کو مسلمان ایک دم سے پیدا کر جاتا تو پھر تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا. ہمیں زمین پہ بھیج دیا گیا،
ہمارے لیے پیغمبر بھیج دی گئے، کتابیں بھیج دی گئی، اور ہمیں کلوز دے دیے گئے. یہ چاروں طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں احساس دلا رہے ہیں نا، یہ جو جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی آگے جا کے بہت ساری نعمتوں کا ذکر انسان کے بارے میں، انسان کے لیے آئے گا. یہ ہمیں کلوز دیے جا رہے ہیں. یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ اتنی امیزنگ تخلیق جو دنیا کی ہے، یہ کیسے ہو گئی ہے؟ یعنی کہ اپنے رب کو پہچانو ان چیزوں سے. ہم چاروں طرف ہمارے بکھری ہوئی ہیں یہ چیزیں، یہ معجزات ہیں. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی، اسی سے ہے تمہارا پینا، اور اسی سے ہے درخت، نباتات وغیرہ، جن میں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، وہ پانی ہم پیتے بھی ہیں، اسی سے ندیاں اور یہ اسپرنگز جو ہیں، خاص کر پیور پانی کے جو اسپرنگ ہیں وہ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نباتات بھی اس سے اگتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اشارہ کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. یعنی کہ جب انسان پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جب انسان بارش کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جب انسان گھوڑوں کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جب وہ انسان کھانا کھائے، سیب کھائے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ نباتات، پھل، سبزیاں، گوشت، جو چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، عطا کی ہیں. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، یعنی کہ جو ویٹ وغیرہ ہے، جو ہم روٹی شوٹی کھاتے ہیں، چاول ہیں، کھیتیاں، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اسمارٹ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے میسج. جو یہ پڑھے گا، یہ حکمت والی کتاب ہے، وہ آٹومیٹکلی اسمارٹ ہو جائے گا. جو غور کرے گا، جو سوچے گا ان چیزوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں پیدا ہو گیا، اسکول چلا گیا، اور پھر ہائر ایجوکیشن لی، یا کھانا کھا لیا، آ کے سو گئے، ہوم ورک کر لیا، پھر جاب کر لی، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر ان بچوں کی شادیاں کر دی، پھر وہ اسکول جا رہے؟ مطلب یہ سارے کیا صرف مجھے اس لیے پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ بس ایک سائیکل چلتی رہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا؟ غور کریں، غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. یہ ان چیزوں کو آبزرو کیا کریں. درخت دیکھیں، زیتون کے درخت ہیں، انگور کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں کہی جا رہی؟ اس لیے تاکہ قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں ہم. پتہ ہے اپنے گھر میں نا کبھی پلان کیا کریں، فارم ٹرپ پلان کیا کریں، کہیں جائیں اور جا کر بجائے اس کے کہ ہر دفعہ بس بندہ مال چلا جائے یا پھر کوئی حرام مووی دیکھنے سنیما چلا جائے یا بس فرینڈس کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہو گئی، نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ پلان کیا کریں. فارمز پہ جائیں، سن سیٹ دیکھیں، سورج کو نکلتا ہوا دیکھیں، چاند دیکھیں، ستارے دیکھیں، ان پھلوں کو دیکھیں، ان کھیتیوں کو دیکھیں، پانی بہہ رہا ہے. ان چیزوں سے کنیکٹ کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں ہمیں. ہم غافل ہوئے ہوئے کیونکہ ہم اپنی ڈیوائسز میں گم ہو گئے. ہم ایک آرٹیفیشل ورلڈ، جو دجال بیسیکلی فریب کو کہتے ہیں نا، دجل جو دجال ہے وہ فریبی، بہت بڑا فریبی. تو دجل جو ہے وہ فریب، ہم اس فریب کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں. ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، ان سے اچھے فائدے ہیں اگین، لیکن زیادہ تر برائی ہے. زیادہ تر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے ایک آرٹیفیشل دنیا کے اندر. مزید اب اے آئی آ رہی ہے، مطلب جو میٹاورس ہے، اس میں تو آپ بالکل ہی آگے، میں تو کہتی ہوں انسان ہی ختم ہی ہو جائے گا. بالکل انسان کی ایک سوچ تو ختم ہی ہو جائے گی اپنی، آپ اتنے گم ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں گم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا ان سے، تو ان نیچرل چیزوں کی طرف جائیں. یہ یاد دہانی ہے ہمارے لیے. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. کبھی رات آنے سے منع نہیں کرتی، کبھی دن نکلنے سے منع نہیں کرتا. اور سورج اور چاند کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے نا، یہ نہ نکلے.
اور ستاروں کو بھی مسخر کر دیا. انسان اپنا اس وقت کے تو لوگ اور آج بھی ایسٹرو نیویگیشن ایک پراپر ایک اسٹڈی ہے. لوگ رات میں نکلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ دیکھتے ہیں. نہیں کوئی ستارہ انکار کرتا اور اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے کہ میں آج یہاں تھا کل رات کو میں وہاں سے نکلوں گا. ایسا نہیں ہوتا نا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے, اسی کے حکم سے, یعنی کہ مسخر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان کو آرڈر دیا ہوا ہے کہ تم انسان کی مدد کرو گے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو آبزرو کرتے ہیں. بیٹے ہمارے پاس تو صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے, میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تو جا بھی نہیں پاتی ہوں. تو یہ تو وہ کتاب ہے جس کے اوپر لائبریریز بھر گئی ہیں اس کی تفسیر کے مطابق کے بارے میں. کتنی کوئی, ایک تو ویسے تفسیر قرآن کی, اس کے علاوہ لوگوں نے جو کمپیریزن کے لیے اسٹڈیز کی ہوئی ہے, جو سائنس اور جو قرآن کے بارے میں ہے, یا میتھس اور قرآن کے بارے میں ہے, ڈفرینٹ سبجیکٹ سے, ہسٹری کے بارے میں, اتنے سبجیکٹ سے قرآن کو ریلیٹ کیا ہوا ہے, بھر چکی ہے. تو میں تو اتنا ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی اس 1 گھنٹے میں. تو میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گی اپنی زندگی میں سے ٹائم نکال کے نا یہ اسٹڈی کیا کریں. سورج کے بارے میں اسٹڈی کریں, چاند کے بارے میں اسٹڈی کریں, سٹارز کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے ان کو کام میں لگایا ہوا ہے. یہ ضرور اسٹڈی کریں. ایک سائنس ہے ایسٹرو نیویگیشن, مطلب کہ آپ جو راستہ تلاش کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر. ناٹ ایسٹرالوجی, اگین یہ کینسر اور یہ پائسز اور یہ میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ان سٹارز کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہ جو علم کا رکھتے ہیں یہ بالکل حرام ہے. میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جو باقاعدہ ایسٹرو نیویگیشن کے لیے جو سٹارز استعمال کیے جاتے ہیں کہ کون سے سٹار کی کون سی پوزیشن ہوتی ہے, تو آپ یہ کون سی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, آپ اس زمین کی کس رخ کی طرف ہیں آپ, یہ بڑی ایک اسٹڈی ہے باقاعدہ. تو یہ انٹرسٹ ہے تو ضرور اسٹڈی کریں ان کے اوپر, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں اس کے اوپر. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورج ہمارے لیے لائٹ کا ٹائم اس وقت رکھا ہوا ہے, پھر ایک چاند ہے جو کہ رات میں آپ کو گائیڈنس کے لیے, یا ستارے ہیں آپ کی گائیڈنس کے لیے, ایک پھر باقاعدہ جو آپ لوگوں نے آئی ایم شور پڑھ رکھا ہوگا مد و جزر جو ہے, کہ جو چاند کی گریویٹیشنل فورس ہے اس کی وجہ سے جو ویوز زیادہ اٹھ رہی ہوتی ہیں, یہ ان چیزوں کے امپیکٹ ہے ہماری زندگی کے اوپر, بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو ان کو آبزرو کیا کریں, رات کو موبائل دیکھنے کے بجائے نا چاند اور ستاروں کو دیکھا کریں. یہ بہت بڑی سائنس ہے ایک. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی ہیں تمہارے لیے زمین میں, ان کے مختلف رنگ ہیں, یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں. بیوٹی ہے چاروں طرف, اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے پرپس بھی ہیں, ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں, اور ان کی خوبصورتی بھی ہے. مختلف رنگ کے جانور ہیں, جب سمندر میں مختلف کس قدر رنگ ہیں, پھلوں کو دیکھ لیں, پھولوں کو دیکھ لیں, رنگ رنگ بھرے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ہی صرف ان کا پرپس ہے, ان کی خوبصورتی بھی ہے زمین کے اوپر. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے, سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے, سبحان اللہ, تاکہ تم کھاؤ. آپ اس میں سے گوشت کھاتے ہیں, مچھلی کا گوشت کھا رہے ہیں, مختلف اقسام کی مچھلیاں ہیں, جھینگے کھا رہے ہیں, اب تو لوگ آکٹوپس بھی کھاتے ہیں, آپ وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں, اس میں سے گوشت ہے تمہارے لیے تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت, اور تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگھار کا سامان جو تم پہنتے ہو. کیا کچھ نہیں ہے, لوگ سی شیل سے اپنی جیولری بناتے ہیں, اتنے خوبصورت اور ایکسپینسو سٹونز زمین کے اندر ملتے ہیں, پرلز ملتے ہیں, کلیز ملتی ہیں, مختلف قسم کا گلاس, سی گلاس ہوتا ہے جس سے جیولری بنائی جاتی ہے. آپ دیکھیں, آپ جس طرف دیکھیں نا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. آپ نے جیولری پہنی ہوئی ہو نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی تعریف بیان کریں. کیوں بتائی جا رہی ہیں ساری چیزیں ہمیں؟ وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں,
اس سمندر میں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. کیسے فضل تلاش کرتے ہیں ہم سمندر میں؟ کشتی جب مطلب ڈوبنے سے بچ جاتی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا. وہ تو بھائی سمندر کو آپ نے بالکل کہا، صحیح کہا، سمندر کو مسخر کر دیا. وہ ڈبوتی نہیں ہے کشتی کو اللہ کے حکم سے. وہ ہمارے لیے وہاں پر موجود ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اور وہ ہمیں وہاں پہ اسموتھلی ہمیں سیل کرنے دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے اس میں؟ فشنگ وغیرہ کی جاتی ہے، ٹریڈ. کتنا بڑا ایک ایریا آپ کو دے دیا گیا ہے تاکہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکیں اس کے تھرو. اور مچھیرے بھی جو کہ وہاں پہ جا کے، یا ایون جو یہ جولری تلاش کرنے والے ہیں، ان کا بھی روزگار بندھا ہوا ہے اس سمندر کے اندر سے. بہت بڑا بزنس ہے یہ. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے. کس کو یاد ہے لنگر کس چیز کو ہم کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. زمین کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے. پہاڑ، ایگزیکٹلی مناہل، تھینک یو سو مچ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میخوں سے یعنی کہ سکیلوں سے بھی تشبیہ دی ہے، اور اس میں ندیاں بہا دی اور رستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچ سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ندیاں ہیں اس میں، اور پہاڑ اگین ان کا ایک پرپز ہے اور ان کی ایک خوبصورتی ہے، اور اس سے کتنے ہی فائدے ہم لیتے ہیں. ان پہاڑوں سے ماربل اس میں سے نکلتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے سٹونز اس میں سے نکلتے ہیں. ان سٹون سے جو ہم پینٹس استعمال کرتے ہیں وہ ان پہاڑوں کی مٹی سے کئی دفعہ بنائے جاتے ہیں. ہمارے گھر بنانے میں یہ چیزیں کتنی استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر پلین گراؤنڈ یعنی کہ رستے بنا دیے. صرف سارے پہاڑ ہی پہاڑ نہیں ہے کہ انسان کی حالت غیر ہو جائے، پلین گراؤنڈز بھی ہیں کہ انسان وہاں پہ چل سکے. کہ ہر چیز دیکھتا ہے انسان اور اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اصل میں یہ چیزیں ہم بڑی فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں. پچھلا کتنا عرصہ ہوا کہ ہم نے یہ چیزیں استعمال کی، دیکھیں، لیکن ان کو ریلیٹ نہیں کر پائے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور دوسری علامتیں بھی ہیں، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ جو ایسٹرو نیویگیشن ہے، رات کے وقت جو مسافر اس وقت جب پہاڑ اس میں اونٹوں کے اوپر سفر کر رہے ہوتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھتے تھے اور وہ اپنی ڈائریکشن معلوم کرتے تھے کہ اس وقت ہم کس پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. تو کیا جو یہ سب کچھ ہے پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں؟ مطلب یہ اتنی امیزنگ کریشن پوری. اب اور یہ صرف ابھی زمین کی بات ہوئی ہے، وہ چیزیں جو ہمیں زمین سے نظر آ رہی ہیں یا زمین پر نظر آ رہی ہیں. ابھی ہمیں کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ انسان اس سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باقی پلانٹس کیا ہیں اور اس پہ کیا کچھ ہے. تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ان کی طرح وہ ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے. امپاسبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا امپاسبل ہے انسان کے لیے، کیونکہ ہمیں کئی چیزیں ابھی تک انسان ایکسپلور ہی نہیں کر پایا ہے جو اس کی کام کے لیے لگی ہوئی ہیں، جو مسخر کر دی گئی ہیں، جو اس کی مدد کر رہی ہیں. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک. تو پھر آج کا کیا سبق ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں.
مینس کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی اور ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ. اور ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تلاش کرنی چاہیے. ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، آپ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے اس چیز کو اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کیا. جب تک کہ آپ قرآن کو نہ پڑھیں نا، آپ ان چیزوں کو اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کرتے. آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا پیارا خوبصورت برڈ ہے، اچھا یہ تو بات بھی کرتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے. میں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو برڈز رکھنے کا شوق تھا. تو وہ میں ایک دفعہ گئی وہ برڈز دیکھنے، اور وہ اس قدر حسین تھے، اور ان کے کلر کمبینیشنز اور ان کی، اور پوری ایک سائنس ہے ان کو. وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس بے مقصد ایک پرندہ ہے اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک ان کو پالنا، ان کا کسی سے مانوس ہونا، ان کو سمجھنا، وہ ایک سائنس ہے ان کی. اور پھر ان کی خوبصورتی اس دنیا میں مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مچھلیوں کو آپ دیکھیں، آسمان کو رات کے وقت دیکھیں، انتہائی حسین. آئی ڈونٹ نو آپ اسے ہارسز کس کس کو پسند ہیں. گھوڑوں اس قدر خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں، اور اتنے ایکسپینسو جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، ان میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں تمہارے لیے ایک شان ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی خوبصورتی. آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ جانور دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ آسمان دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ سورج دیکھتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ بارش دیکھتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں کہ وہ وارمتھ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ کھالیں جو ہے ان کی. آپ جیولری پہنتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، آپ سمندر میں جہاز کو دیکھتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، آپ درخت کو دیکھتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. واٹ ناٹ، کیا نہیں ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، کیونکہ ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، میں چاہتی ہوں آپ میں سے کچھ اور نعمتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے. بتائیں مجھے اور کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. ہماری باڈی میں جو آرگنس ہیں. ایگزیکٹلی، ویری نائس. ہمارے اپنا جسم میں جو کہ انسان ابھی تک پورے طریقے سے تسخیر کر بھی نہیں پایا. بالکل، یہ آرگنس. اور مطلب رشتے، دنیاوی رشتے، جو ماں باپ بہن بھائی اس طرح کے رشتے ہیں. بالکل، یہ ماں باپ بہن بھائی، اچھا دوست، یہ بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. ایکسیلنٹ. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محبت ڈالی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کا میں سن رہی تھی، انہوں نے مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ. انہوں نے کہا ماں جو ہے وہ اتنی تکلیف سے بچے کو پیدا کرتی ہے. مطلب آپ آئی ایم شیور آپ میں سے اب لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اتنا پینفل پروسیس ہے. لیبر پین از ایکسٹریملی پینفل، اٹس ایکسٹریملی پینفل. لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ماں اتنی تکلیف سے بچے کو پیدا کرتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے جب اس کو وہ پکڑاتے ہیں تو وہ اسے پیار کر رہی ہے، وہ چوم رہی ہے، کہ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے ایٹ لیسٹ ہیٹ دا بیبی. اس کی وجہ سے آپ اتنی تکلیف میں تھے. آف کورس آپ نفرت نہیں کرتے، کیونکہ یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے. اگر یہ دل میں محبت نہ ہو تو ماں اس بچے کو نہیں پال سکتی، کہ وہ اپنے کھانے سے پہلے اپنے بچے کے کھانے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اس کی ڈائپرز چینج کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی شادی ہوں گی، آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا پینفل کام ہے. جب آپ ان کی، اور آپ پریشان رہتے ہیں کہ اس کو کس رنگ کی پوٹی آئی ہے. آنیسٹلی یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اور باپوں کا ایک رول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان بچوں کی تربیت میں. ان کے لیے جو اگر آپ زمین پہ دیکھیں تو پرووائڈ تو وہ کر رہے ہیں نا، کہ باہر جا رہے ہیں. اور آپ کو واقعی اندازہ نہیں ہے بیٹے کہ والد جو ہیں وہ کس کس تکلیف سے گزرتے ہیں. میرے ایک دفعہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بڑی ان کی، مجھے اندازہ ہوا ان کی بات سن کے کہ وہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں باہر جا کے. وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے کیسے انسان سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. لیکن انسان کتنی دفعہ چپ کرتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں بچے، اور آپ نے ان کے گھروں کی، اب ان کے اسکولوں کی فیس دینی ہے، ان کے لیے کھانا کرنا ہے، ان کے لیے کپڑے پرووائڈ کرنے، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھانا ہے. تو کیا کچھ برداشت کرتے ہیں والد.
اور کس طرح اپنے پروں میں ڈھک کے چلتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، تمام گھر والوں کو کس طرح انہوں نے اپنے پروں میں لیا ہوا ہوتا ہے. یہ نعمتیں ہیں، یہ کون ان کے دل میں ڈالتا ہے؟ ان کو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ورنہ کس طرح پلتے بچے. اور بتائیں اور کون سی نعمتیں ہیں؟ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. بالکل فہم، ورنہ تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر لے. ایک دفعہ حضرت عمر کا کال میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ خوف، جو ان کی بیٹی نے آئی تھنک ان سے پوچھا کہ آپ اتنے نڈر کیسے ہیں، مطلب حضرت عمر کے بارے میں تو یہ چیز مشہور تھی، تو انہوں نے کہا کہ خوف ہر انسان میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر خوف نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر لے. تو خوف بھی اللہ کی نعمت ہے. خوشی، ہنسنا، آنسو اللہ کی رحمت ہے، حدیث میں آتا ہے. کیا کون سی نعمتیں ہیں؟ ورنہ آپ سوچیں نا کہ آپ کے اندر کوئی بہت ایکسٹریم جذبہ ہوتا ہے تو آپ رو پڑتے ہیں، آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں. اگر آپ اپنے یہ آنسو نہ نکال سکے تو آپ کے اندر وہ پریشر کتنا بلڈ ہوگا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. نیلز کو دیکھ لیں، یہ کیا کچھ کام کرتے ہیں یہ نیلز. ہاتھ دیکھ لیں، یہ فنگرز کو دیکھیں، ان کی پوزیشن دیکھیں چھوٹی بڑی کے حساب سے کس طرح سے فسٹ بنتی ہے. کون کون سی چیزوں کو انسان جھٹلا سکتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو انسان ابھی ہاتھ دیکھے تو اللہ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرے. سانس لیتے ہیں، آکسیجن فری ہے. اور جو ہم بول سکتے ہیں. بالکل قوت بیان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، علامہ البیان، کہ اس کو بیان کی قوت دی ہے، انسان ایکسپریس کرتا ہے. ایکسلنٹ زینب، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کری آپ. اور میم ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. ہم مسلم، ہاں بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی پرووائڈ کیا جو کہ ان پہ ایمان نہیں رکھتے. یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں. جتنی بھی نعمتیں آج ہم نے پڑھی ہیں یہ نان مسلمس کے پاس بھی ہیں. یہ چیزیں ہم بار بار اس لیے سمجھائی جاتی ہیں تاکہ ہم غور کریں، سوچیں ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ ایک دم سے کہاں سے آ گئی یہ چیزیں جو کہ ساری ہمارے ہی فائدے میں ہیں، انلیس کہ ہم خود ایسی کوئی چیز کریٹ کریں جو ہمیں نقصان پہنچائے. بہت بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ بات کر کے. آگے چلتے ہیں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. یہ ایک ڈھارس بندانے والی بھی چیز ہے اور خوف والی چیز بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان اینڈ آؤٹ، اندر اور باہر سب کچھ. جو چیز انسان ظاہر بھی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے، اور جو ڈیپ اندر ایک آپ کے ڈیپسٹ سیکرٹس ہیں، ڈارک سیکرٹس ہیں، وہ سب جانتے ہیں، وہ بھی پتا ہے انہیں. جو کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ انہیں پتا ہوتا ہے. آپ چاہے کسی غار میں جا کے کوئی گناہ کرے انہیں پتا ہے، آپ کھلے عام جو کچھ کریں انہیں پتا ہے، آپ جتنا مرضی چھپ کے کر لیں انہیں پتا ہے. موبائل ڈیوائسز کے اندر چادر اوڑھ کے کیا کچھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے انہیں پتا ہے، ان سے کچھ نہیں چھپ سکتا. اس لیے پہلا لیسن، ان سے ڈرتے رہیں. اور جب انسان نیک نیتی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی نہ گھبرائیں، کیونکہ انہیں پتا ہے. اپنی نیتوں کو ان کے لیے خالص رکھ کر بس کام کرتے رہیں. کئی دفعہ انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، اس طرح سامنے نہیں آ رہا ہوتا کچھ. تو اپنی پہلی چیز، اگر برا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ڈرتے رہیں، اور اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور فیلئر کا سامنا کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس اپنی نیتیں صاف رکھیں، ان کے لیے خالص رکھیں اور کرتے رہیں. انہیں پتہ ہے آپ کے دل میں کیا تھا، چاہے رزلٹ کچھ بھی نکلے. وہ اندر باہر ہی نوز ایوری تھنگ. انہوں نے ہمیں بتا دیا ہم کہاں سے بن کے آئے ہیں، انہیں سب پتہ ہے. آگے چلتے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. انسان سانپ کو پوج رہا ہے، بندر کو پوج رہا ہے، درخت کو پوج رہا ہے، انسانوں کو پوج رہا ہے، وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، جو اتنے بت تم نے خانہ کعبہ میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. آج کی ہماری آیات یہیں تک ہم نے سورہ نحل کی 21 آیتیں کی آج. تو ہمارے لیے جو کی ایکشنز تھے وہ یہ تھے کہ قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھایا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے لیے کوئی کسی فارم پہ جانے کے لیے، یا ایون اپنی کھڑکی سے چاند، سورج، ستارے، آسمان، درخت، یہ چیزیں دیکھا کریں، آبزرو کیا کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. انسان اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے تو اللہ یاد آئے. یہ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے جو ذکر کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو. ذکر ایک یاد دہانی کو کہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کراتے ہیں. ہم اپنی مصروف زندگی میں پانی پئیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کپڑے آپ کے پاس ہوں، جب آپ کو سردی لگ رہی ہے اور پھر آپ نے سویٹر پہن لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سویٹر دیا ہے. لوگ باہر ایسے ہیں جو کسی سردی میں ٹھٹر کے مر بھی جاتے ہیں. پنکھا چل رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہوا ہے، گھر کے اندر ایک چھت کے اندر بیٹھے ہوئے، شکر ہے اللہ کا. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو دیکھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. آپ کسی کا شکریہ ادا کریں وہ ویسے خوش ہوں گے، ہے نا. انسانوں میں بھی تو یہ چیز ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز دے اور آپ اس کو شکریہ کریں، تھینک یو کریں، تو وہ خوش ہو کے آپ کو آئندہ کے لیے بھی آپ کے لیے اور زیادہ دل سے دیں گے. آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اندر باہر سب کچھ جانتے ہیں ہمارے بارے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اپنی نیتوں کو ان کے لیے خالص رکھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جب ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ان کا عذاب بڑا سخت ہے، ہماری کبھی بھی کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے. اور جو ہماری اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلتا ہے، انسان اپنا 100% دے اور خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، تو وہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، وہ اندر باہر ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.